السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ اشرف علی آپ کو اپنے چینل نور الہدایہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ قیام پاکستان سے پہلے ایک نوجوان کا ایک سچا واقعہ، اس کی زندگی کی آپ بیتی۔ ایک ایسا نوجوان جس کے خواب نوٹوں سے سجے ہوئے تھے، جو راتوں رات امیر ہونے کی چاہت میں ایک غلط راستے پہ نکل پڑا۔ دولت کی بھوک نے اسے ایک کالے جادو کے شیطان، ماہری شیطانی طاقتوں پہ عبور حاصل تھا، اس کے قریب کر دیا، جس نے اپنے ناپاک مضمون عزائم کے لیے اس نوجوان کو استعمال کرنا چاہا، لیکن جب اس نے انکار کیا تو اس شیطانی جادوگر کا غضب اس نوجوان لڑکے پہ ٹوٹ پڑا، اور پھر یہاں سے شروع ہوئی شیطانی جادوگر اور ایک ایمان کی طاقت کی جنگ، اور ایسی جنگ جو قدم قدم پر اس شیطانی جادوگر کے تیر اس نوجوان کے لڑکے پہ پڑتے رہے، لیکن اس نے ایمانی طاقت کو اپنے برقرار رکھتے ہوئے اس تیروں کا مقابلہ کیا۔ وہ قاتل قرار پایا، پھانسی کے پھندے پہ تک جا پہنچا۔ والدین اس سے چھین گئے، بھائی چھوڑ کے چلا گیا، بہن گم گئی، اور وہ خود در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا۔ پھر شروع ہوا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ، مشکلات، خوفناک حالات، لرزہ خیز واقعات اور سحر و جادو کے شکنجے۔ ایک طرف اندھیروں کی دنیا، دوسری طرف ایمان کی روشنی۔ یہ ہے نیکی اور بدی کی جنگ کی ایک ایسی کہانی۔ کون جیتا، کون ہارا، اور کس کا کیا انجام ہوا، آج ہمارا پارٹ نمبر 1 ہے۔ مجھے اپنے مستقبل تعمیر کرنے کے لیے آسان راستوں کی تلاش تھی۔ میرے جیسے کئی ساتھی میرے گرد جمع ہو گئے تھے۔ ہم دوسروں کی محنت پر گزارا کرتے تھے، ہم سے محبت کرنے والے، ہمیں چاہنے والے ہماری تمام ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ ریس، سٹا، فلیش، ہر قسم کی شیطانی اور ہمارے ذریعے آمدنی تھی، اور ہم انہی میں کمال حاصل کرنے میں کوشاں تھے۔ اسی کے لیے طرح طرح کے جتن کرتے تھے۔ رفیق کہتا، ہمیں کچھ ہونا چاہیے استاد، کوئی لمبا ہاتھ لگ جائے تو پو بارہ ہو جائے۔ لمبا ہاتھ کہاں سے لگے گا؟ کوشش تو کرنا ہوگی، مشکل ہے، بے روپیہ ہزاروں ہیں، کام کا کوئی نہیں ملتا۔ یا کوئی چلہ وغیرہ کیا جائے جس سے سٹے اور گھوڑے کے نمبر معلوم ہو جایا کریں۔ آسانی ہے، عمل الٹا ہو گیا تو ساری زندگی سیدھے نہیں ہو سکتے۔ میں ایک کسائی کی دکان سے گوشت خرید رہا تھا۔ 10 کا گوشت تھا۔ کسائی نے بڑی ہڈی سے گوشت صاف کیا، پھر ہڈی کو بغدہ مار کے توڑا اور ایک طرف ڈال دیا۔ یہ عمل میں نے بیشتر کسائیوں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس دن پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ شیخ جی، ایک بات تو بتائیے، آپ لوگ اس ہڈی کو توڑ کر کیوں پھینک دیتے ہیں، جبکہ دوسری ہڈیوں کے ساتھ تو ایسا نہیں کرتے؟ میاں جی، ہے باپ دادا کی روایت ہوئے ہے، یہ ثابت ہڈی سفلی علم کرنے والوں کے کام آوے۔ بزرگوں کو کہنا ہے اسے ہمیشہ توڑ کر پھینکنا چاہیے، اس پہ سفلی علم ہوتا ہے۔ یہی سنا ہے جی۔ سفلی علم کیسے ہوتا ہے اور یہ ہڈی کہاں استعمال ہوتی ہے، اس بارے میں تو کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن ذہن بھٹک گیا تھا۔ دوستوں سے تذکرہ کیا تو انہیں بھی دلچسپی پیدا ہو گئی۔ ایک جاننے والے بزرگ سے ملاقات ہوئی اور ان سے یہی سوال کیا تو وہ بولے، ہاں میاں، گندے علم تو ہوتے ہیں، ایمان کھونے میں کتنی دیر لگتی ہے، مگر مسلمان بچے ہو
ایسی باتوں کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے۔ سنا اور کان سے اڑا دیا، صرف علم والے کی تلاش شروع کر دی۔ میرا شعر بڑا خوبصورت تھا، زندگی سے بھرپور، چھوٹی بڑی عمارتوں، بازاروں اور صنعتوں سے سجا ہوا۔ مشرق میں لہلاتے کھیت تھے اور مغرب میں حد نگاہ تک خوبصورت پہاڑیوں کا ٹیلوں کا سلسلہ چل رہا تھا۔ ریس کورس کا میدان بھی اسی سمت تھا اور اسی طرف پیر پھاگن کے مزار کا راستہ تھا۔ ریس میں دوڑنے والے گھوڑوں کا مشاہدہ میرا دلچسپ مشغلہ تھا اور اکثر دنوں میں اسی طرف نکل آتا تھا۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ دیر تک استبل میں بندھے ہوئے گھوڑوں کی ناز برداری دیکھتا رہا، پھر یوں ہی آوارہ گردی کرتا ہوا ٹیلوں کی طرف نکل گیا۔ خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا، دور دور تک کسی زئی روح کا وجود نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے پتھر چلنے کی وجہ سے آواز پیدا کر رہے تھے۔ کافی دور نکل آیا، پھر ایک طرف نظر اٹھی تو ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ انسان ہی تھا، وہ چھوٹے قد کا مالک، سوکھا بدن، گھٹا ہوا سر، اوپری بدن برہنہ، نچلے جسم پر چھوٹی سی دھوتی بندھی ہوئی، گلے میں جناوا پڑا ہوا، آنکھیں بند کیے ہوئے ایک نوکیلا پتھر پر ایک پاؤں سے کھڑا تھا۔ دور سے اس کا چہرہ صاف نہیں نظر آ رہا تھا۔ دلچسپی پیدا ہوئی اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ مکرو سی شکل تھی، بندر کی طرح ابری ہوئی پیشانی، سانولا رنگ۔ میرے قدموں کی آواز سن کر اس نے اپنا اٹھا ہوا پاؤں نیچے رکھ لیا۔ اطراف میں ایک عجیب سی چرن پھیلی ہوئی تھی جو بدبودار تھی۔ وہ مجھے دیکھنے لگا، چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں سے عجیب سی شیطانی چمک پھیل رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور اپنی چھوٹی چھوٹی چمکیلی آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ بھی شیطانیت لیے ہوئے تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنی بدن میں کچھ جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک شدید سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ کاہے رے چہرہ، کاہے ٹکر ٹکر دیکھے ہے، اس کی باریک سی آواز ابھری جو اس کی شخصیت سے ہم آہنگ لگتی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے بھی سنبھل کر کہا اور اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ جو کوئی بھی ہوں، میں تیرے کام کا ہوں، اس نے مخصوص آواز میں جواب دیا۔ سادھو ہو؟ میں نے اس کے حلیے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تجھے کاہے لگ رہے ہیں؟ اس نے پوچھا اور میرے ذہن میں بجلی سی چمک گئی۔ ہو سکتا ہے یہ سادھو میرے کام آ جائے۔ ذہن میں وہ تمام گندے خیالات جاگ اٹھے تھے جن کے تصور میں دن رات سرگردہ رہتا تھا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، مجھے تمہاری ہی تلاش تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہٹا اور کچھ فاصلے پر پڑے دو پتھر کے پاس بیٹھ گیا اور ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا، بیٹھ جا، اور میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تو کاہے ہماری تلاش تھی؟ تو ہم بھی تیرے ہی کے لیے آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے تعجب سے پوچھا اور وہ خاموش ہو کر مسکرانے لگا۔ پھر بولا، تجھے ہماری تلاش کاہے تھی بھائی؟ کوئی بات تو ہوے گی نا تیرے دل میں؟ تم سادھو ہو، مجھے سکٹے وغیرہ کا نمبر بتا سکتے ہو، یہ بتا سکتے ہو کہ اب کی ریس میں کون کون سے گھوڑے اول آئیں گے؟ وہ اس طرح ہنس پڑا جیسے اسے میرے اسی سوال کی توقع تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، اگر ہم تجھے ایک گھوڑے اور ایک سکٹے کا نمبر بتا دے تو تیرا کاہی بلا ہوگا؟
ارے کام کرو تو پکا کرو، اگر تجھے زندگی بھر گھوڑے و سٹے کا نمبر معلوم ہوتے رہے تو کاہی برا رہے۔ ہر کام کو کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ میرے دل میں دلچسپی اور تجسس پیدا ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا مجھے اب کیا محنت کرنا پڑے گی؟ ایک علم ہوئے ہے جسے تو اگر سیکھ لے تو ای سمجھ لے دنیا دولت تیرے پیروں میں ڈھیر لگی ہوگی۔ میرا دل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ یہ تصور تو نہ جانے کب سے میرے سینے میں پل رہا تھا کہ ایسی کوئی قوت مجھے مل جائے جس سے میں دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاؤں۔ میں نے کسی قدر عاجزی سے کہا اگر تم میرا یہ کام کر دو سادھو بابا تو میری زندگی بھر تمہارے قدموں میں رہوں گا۔ اپنا کام تجھے خود ہی کرنا ہوگا بٹوا، بس ای سمجھ لو کہ ہم تیری مدد کریں گے۔ تو بس یوں سمجھ لو کہ میں آج سے تمہارا چیلا۔ اور پھر اسی انداز میں ہنسنے لگا، پھر بولا مگر ایک بات پکی کرنا ہوگی تجھے، جو ہم کہیں گے وہ کرے گا، نہیں تو تیرا بہت نقصان ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو تم کہو گے وہی کروں گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ابھی ہم کئی دن یہیں رہیں گے، تو کسی اور کو ہمارے بارے میں مت بتانا ورنہ ہمیں پتہ چل جائے گا اور ہم تجھے نہ ملیں گے۔ نہیں بتاؤں گا تو پھر سن، ایک ہڈی لانی ہوگی تجھے عمل کرنے کے لیے، وہ ہڈی جناور کے بازو میں ہوئے ہے، ثابت لانی ہوگی، کہیں سے ٹوٹی پھوٹی نہ ہو۔ مجھے ایک دم شیخ جی کی بات یاد آ گئی تھی اور اس وقت اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کیا تم صرف علم کرو گے سادھو بابا؟ اب تو ہمارے کان مت کھا، جو کچھ ہم کریں گے وہ تیری آنکھوں کے سامنے ہی ہوگا۔ پر ایک بات پھر کہے، تجھ سے بات کریو تو سو پکی، ہم کچی بات کرنے والوں کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ میں بھی پکی ہی بات کرتا ہوں سادھو بابا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ بس رے، جو نام تو نے رکھ دیا وہی ہے۔ یہ ہڈی تو کب لائے گا؟ کل ہی لے آؤں گا۔ تو ٹھیک ہے، کل ادھر آ جائیو، ہم انتظار کریں گے، بس اب تو جا۔ میں خاموشی سے پتھر سے اٹھ گیا اور گردن جھکا کر واپس چل پڑا۔ دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی، پاؤں لرز رہے تھے، ایک طرف ہلکا سا خوف بھی تھا اور دوسری طرف بے پناہ مسرت کا احساس بھی۔ واقعی اگر مجھے ایسی مستقل قوت حاصل ہو جائے تو پھر دنیا دیکھے گی میں کیا بن گیا ہوں۔ خصوصی طور پر اس بات کو دل میں چھپائے رکھا اور اس بات کے منصوبے بناتا رہا کہ ہڈی کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور ایک ہی ترکیب سمجھ میں آئی۔ چنانچہ ایک دن گوشت مارکیٹ گیا اور اچھی خاصی مہنگی قیمت پر جانور کا پورا دست حاصل کر لیا، کیونکہ قصائی ہڈی توڑے بغیر نہ دیتا اور بات عام ہو جاتی۔ اس کے بعد اسے کاغذ میں لپیٹ کر کندھے پر رکھا اور اپنی منزل کی جانب چل پڑا۔ ایک جگہ ٹیلے کے قریب بیٹھ گیا، پہلے سے ساتھ لائی ہوئی تیز دھار چھریوں کی مدد سے اس ہڈی کے سے گوشت صاف کرنے لگا۔ یہ کام مشکل ترین تھا اور اسے صاف کرتے ہوئے طبیعت خراب ہو گئی تھی، لیکن لگن کام کرا رہی تھی اور بڑی مشکل سے صحیح سالم ہڈی نکالنے میں کامیاب ہوا۔ اوپر چیلیں منڈلا رہی تھی اور گوشت پہ جھپٹا مارنے کے لیے نیچے پرواز کر رہی تھی۔ کئی بار انہیں اڑانا بھی پڑا۔ جب صاف ستھری ہڈی نکل آئی، انہیں تھک کے پسینہ پسینہ ہو گیا تو اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے وہاں سے دور ہو گیا۔ میرے ہٹتے ہی چیلوں کے گول گوشت پہ جھپٹا مارنے لگے تھے۔ میں برق رفتاری سے اسی جانب جا رہا تھا جہاں سادھو مجھے ملا تھا۔ وہ اپنی جگہ موجود تھا
مجھے دیکھ کر مسکرایا جیسے اسے معلوم تھا پہلے میرے آنے کا یقین ہو، اور پھر اس نے بڑی چاہت سے وہ ہڈی میرے ہاتھ سے لے لی اور دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور آنکھوں کو سورج پہ گاڑ دیا اور نہ جانے کیا کیا بڑبڑاتا رہا۔ دیر تک اسی عمل میں مصروف رہا۔ اس کے بعد اس نے وہ ہڈی ایک پتھر پہ رکھ دی اور مجھ سے بولا، اب تو کل شام ڈھلے ہمارے پاس آنا، پرسوں جمعرات ہے نا؟ ہاں، کل ضرور آ جانا، ورنہ پھر تجھے 1 ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا۔ کس وقت آؤں میں تمہارے پاس؟ کوئی 6 بجے۔ اس نے جواب دیا اور میں نے گردن ہلا دی۔ وہ بولا، جا اب بھاگ جا، زیادہ دیر رکنا اچھا نہیں ہوگا۔ میں وہاں سے واپس چلا آیا۔ بس یوں لگ رہا تھا جیسے میرا کام بننے والا ہے۔ یار دوستوں سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن یہ کوئی بتانے والی بات نہیں تھی۔ ویسے بھی مجھے اس کے لیے منع کر دیا گیا تھا۔ اگر انہیں بتا دیتا تو وہ سب بھی سادھو بابا کی طرف دوڑ پڑتے، لیکن بڑی بے چینی رہی تھی اور بڑا تجسس تھا۔ دوسرا دن بھی نہ جانے کس طرح کاٹا۔ تیار ہوا اور جیسے ہی 4:30 بجے گھر سے نکل آیا، سادھو بابا کا خیال دل میں تھا۔ وقت گزرتا رہا اور مقررہ وقت پر وہاں جا پہنچا۔ سادھو کے سامنے اس وقت نہ جانے کیا الا بلا رکھی ہوئی تھی۔ ایک طرف چھوٹی لکڑیاں، اس میں ہلکی ہلکی آگ جل رہی تھی۔ وہی چرن اور بدبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی جو پہلے دن میں نے محسوس کی تھی۔ ایک عجیب سا طلسماتی ماحول تھا۔ بوڑھے سادھو نے مجھے دیکھ کر اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اپنا کام کر لیا ہے، اب تیرا کام باقی ہے۔ مجھے بتاؤ سادھو بابا، مجھے کیا کرنا ہے؟ پہلے وعدہ کر، میں جو کہوں گا وہ ضرور تو کرے گا۔ یہ وعدہ تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں بابا جی۔ تو پھر رک، سادھو نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر عقب کی پہاڑی ٹیلی کے پیچھے پہنچ گیا۔ وہاں سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں نہ جانے کس چیز سے بنا ہوا ایک بدہیبت انسانی شکل کا پتلا تھا۔ اس نے یہ پتلا میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے اپنے لباس میں چھپا لے۔ میں نے اس کی ہدایت پہ عمل کیا۔ بڑی کراہیت کا احساس ہوا۔ پتلا لجا اور بدبودار تھا۔ اس میں عجیب سی ٹھنڈک تھی، لیکن میں نے کسی بات پر توجہ نہیں کی۔ سادھو نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اب تو جا، اب تو یہاں سے پیر پھاگن کے مزار پر جا، سیڑھیاں طے کر کر اوپر جانا۔ قبر کے پیچھے 3 طاق بنے ہوئے ہیں، ان میں سے بیچ کے طاق میں یہ پتلا رکھ دینا۔ بس یہی تیرا کام ہے، بعد میں سب ہمارا کام ہوگا، تیرے مزے ہی مزے ہوں گے۔ پیر پاگن کے مزار پر؟ میں نے سہم کر کہا۔ دل کے کسی گوشے میں کچھ ایمان باقی تھا۔ پیر پاگن سے بچپن سے عقیدت تھی اور ساری آوارگیوں کے باوجود ان کا احترام دل میں تھا۔ اس کی وجہ شاید اس مزار سے منسوب کہانیاں تھیں۔ ای کام اب تجھے کرنا ہے۔ اس نے منہ موڑے گا تو ای دنیا تو ہارے واسطے نرک بن جائے گی۔ جا جلدی کر، نہیں تو رات ہو جائے گی۔ میں لرزتے قدموں سے واپس مڑا۔ دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ اگر پیر پھاگن کا مزار کا معاملہ نہ ہوتا تو میں خوشی سے اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتا، مگر نہ جانے کیوں دل کو ایک جرم کا احساس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی غلط اور ناپاک شے اس مقدس جگہ لے جا رہا ہوں۔ کچھ دور جا کر میں نے گردن موڑی۔ بوڑھا وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ ناپاک پتلا، مجھے اپنے سینے پر بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔
کچھ دور چل کر ایک اور عجیب احساس ہوا۔ اس پتلے میں انسانی جسم جیسی حرکت پیدا ہوتی جا رہی تھی، اور شاید میرے خوف کا تخلیق کردہ احساس تھا کہ وہ پتلا مجھے اپنے سینے کے قریب کھلبلاتا محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس میں جان پڑ گئی ہو۔ خوف و دہشت کی سرد لہریں میرے بدن میں دوڑنے لگیں، مگر میں اسے لباس سے نکالنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ مزار تک کا فاصلہ نہ جانے کس طرح طے کیا۔ مزار ایک ٹیلے پہ تھا، وہاں تک جانے کے لیے نیچے سے 19 سیڑھیاں تراشی گئی تھی۔ میں نے لرزتے قدموں سے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی، چونکہ یہ مزار شہر سے بالکل باہر تھا اور یہاں زیادہ لوگ نہیں آتے تھے۔ ہاں، جمعرات کو یہاں رونق ہوتی تھی اور کافی لوگ نظر و نیاز کرنے آ جایا کرتے تھے۔ عام دنوں میں بس چند مجاور یا ملنگ یہاں موجود ہوتے تھے۔ میں سہما سمیٹا سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ دماغ ایک ہیجانی کیفیت کا شکار تھا اور بدن میں ایٹھن سی ہو رہی تھی۔ پاؤں مسلسل اوپر اٹھ رہے تھے۔ میں بلندی پہ پہنچتا جا رہا تھا۔ اچانک ہی ایک انوکھا احساس ہوا۔ یہ 19 سیڑھیاں تو اب تک طے ہو جانی چاہیے تھی۔ گردن اٹھا کر اوپر دیکھا تو دم بخود رہ گیا۔ مزار اتنا بلند نظر آیا کہ ہوش اڑ گئے کہ 19 سیڑھیاں 1900 سیڑھیاں بن گئی۔ خوف کے عالم میں پلٹ کر نیچے دیکھا تو جان سی نکل گئی۔ زمین سینکڑوں فٹ نیچے نظر آ رہی تھی۔ بدن پر شدید کپاہٹ طاری ہو گئی۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہوتی جا رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ بے شمار بار اس مزار پر آیا تھا، مگر یہ اتنا اونچا تو نہیں تھا، اور اوپر نظر ڈالتا تو سیڑھیاں آسمان میں گم نظر آتی۔ نیچے دیکھتا تو خوف سے آنکھیں بند ہونے لگتی۔ ہمت کر چڑھتا جا، پہنچ جائے گا۔ میرے کانوں میں وہی منحوس باریک سی آواز ابھری اور میں اچھل پڑا۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ یہ آواز کہاں سے آئی؟ پھر اس کا مخرج علم میں آ گیا۔ میرے سینے کے قریب لباس میں پوشیدہ پتلا بول رہا تھا۔ رہی صحیح کسر پوری ہو گئی۔ میرے حلق سے کئی دہشت بھری چیخیں بلند ہوئیں اور میں پلٹ کر نیچے بھاگا۔ میرے سینے کے قریب شدید ہلچل پیدا ہو گئی۔ پتلے کے ننھے نوکیلے ہاتھ میرے سینے میں چبھ رہے تھے اور مجھے روکنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ اس کی چبھتی ہوئی باریک آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ او پاپی، او مورخ، کیا کرے ہے؟ ارے تیرا ستیہ ناز بنایا ہوا کام بگاڑ دے رہا ہے۔ ارے سنبھل جا، رک جا، ڈرنے کی جرت نہ ہے، ہمت سے چل، اوپر پہنچ ہی جائے گا۔ میرے قدم نہ رک پائے تھے۔ مزید حیرت ناک بات یہ ہوئی تھی کہ پہلے مجھے زمین جتنی نیچے نظر آ رہی تھی، اب اتنی نیچے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں آخری سیڑھی عبور کر رہا تھا کہ پاؤں لڑکھڑائے اور میں بری طرح نیچے گرا۔ نیچے پتھریلی زمین تھی۔ سر ایک پتھر سے ٹکرایا اور میری آنکھوں میں سورج اتر آیا۔ پھر گہری تاریکی چھا گئی۔ نہ جانے کب تک یہ کیفیت رہی۔ ہوش آیا تو مامور ریاض کو اپنے پاس پایا۔ مامور ریاض کی آواز سنائی دی۔ کیسی طبیعت ہے مسعود؟ کیا حال ہے بیٹے؟ میری آنکھوں میں دھندلاہٹ تھی، کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ کیفیت دور ہوئی۔ والدہ کا چہرہ نظر آیا اور پھر ان کی رندی ہوئی آواز ابھری۔ مسعود بیٹے، آنکھیں کھولو۔ کیسی طبیعت ہے بیٹے؟ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، گزرے ہوئے واقعات یاد تھے، وہ خوفناک لمحات
پوری طرح ذہن میں تھے۔ بے اختیار میرا ہاتھ سینے پہ پہنچ گیا، وہاں کچھ موجود نہیں تھا۔ دل کو قرار سا ہوا۔ میں نے ماموں ریاض کو دیکھا، والدہ کو دیکھا اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر ماموں ریاض نے جلدی سے میرے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں نہیں نہیں، لیٹے رہو، بہت کمزور ہو گئے ہو، لیٹے رہو۔ کیسی طبیعت ہے؟ میں نے کہنا چاہا کہ ٹھیک ہوں، مگر منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، دوبارہ کوشش کی، مگر گلا بھینچا ہوا تھا، آواز نہ نکل سکی۔ چائے لے آؤں؟ والدہ نے کہا۔ ہاں، ڈاکٹر صاحب نے یہی کہا تھا، آپ لے آئیں، ریاض ماموں بولے اور والدہ اٹھ کر باہر نکل گئیں۔ میں اپنے گھر میں تھا، اپنے کمرے میں تھا، نہ جانے یہ سب کیسے ہوا، اور میری آواز کو کیا ہو گیا تھا۔ ماموں ریاض نے کہا، بولو مسعود میاں، کیا ہوا تھا؟ پیر پاگن کے مزار پہ کیوں گئے تھے؟ وہاں بے ہوش کیسے ہو گئے تھے؟ تمہیں اندازہ ہے کہ پورے 2 دن کے بعد ہوش میں آئے ہو؟ سخت بخار میں تپ رہے تھے، وہاں مزار کے مجاوروں نے تمہیں بے ہوش پڑے ہوئے پایا۔ اتفاق سے میرا ایک شناسہ حیدر علی مزار پر فاتحہ پڑھنے گئے ہوئے تھے، تمہیں جانتے تھے، وہی تمہیں یہاں تک لائے تھے۔ کیا واقعہ ہوا تھا؟ کچھ تو بتاؤ صحیح۔ بس میرے بھائیوں، یہاں تک کی کہانی آج پہلا پارٹ تھا ہمارا، یہاں تک کیا۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ایک سے ایک لرزہ خیز واقعات اور ایک سے ایک دل دہلا دینے والے واقعات آپ تک ہم پہنچائیں گے کہ ایک طرف شیطانی جادوگر کی جادوگری اور ایک طرف ایمان کی طاقت کی ایک سی جنگ ہے، جس کو آپ سنیں گے تو آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کل تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔